پاکستان میں ایک اور بیٹی کا چہرہ برباد ہوا اور ہم سب بس دیکھتے رہ گئے۔ جنگ کے ایک علاقے مہرام سیال میں بشرا فاطمہ پر تیزاب پھینکا گیا۔ نہ وہ مشہور تھی، نہ کسی طاقتور خاندان سے تھی، اس لیے میڈیا کی چند جھوٹی سرخیاں آئیں، پھر خاموشی۔ لیکن جو چہرہ جلا وہ نہ صرف ایک لڑکی کا تھا، وہ اس معاشرے کے ضمیر کے عکس کا تھا۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں وومن رائٹس ایک فینسی لفظ بن چکا ہے، NGOs کی فائلوں میں، اقوام متحدہ کی رپورٹس میں اور کچھ ہیش ٹیگز میں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہاں خواتین کا چہرہ پراپرٹی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا، اور جب وہ نہ کہتی ہیں تو ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کسی لڑکی کا سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا جرم ہے۔ یہاں محبت میں نہ کہنا بدلے لینے کی وجہ بن جاتا ہے، اور بدلے میں تیزاب، جی ہاں، ایسڈ اٹیک۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے سسٹم کا روز کا ری پلے ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا نا، انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ جب ہم ایک جرم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سب اگلی بشرا فاطمہ کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اس واقعے پر چیف منسٹر صاحبہ نے بھی نوٹس لیا۔ ایک بار پھر وہی پرانا ڈائیلاگ، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پر کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں ایسڈ اٹیکس کے ہزاروں کیسز درج ہوئے، مگر کنوکشن ریٹ 15% سے بھی کم رہا۔ لیکن باقی سب یا تو کمپرومائز ہو گئے یا FIR ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا انصاف کا نظام اتنا سلو ہے کہ وکٹم کے زخم بھر جاتے ہیں، مگر انصاف کی فائل آج بھی کسی عدالت کے ڈسٹی شیلف میں پڑی رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 2011 میں فوزیہ نامی خاتون پر اس کے شوہر نے کراچی میں تیزاب پھینکا اور 2021 تک وہ کیس انسولوڈ رہا۔ 10 سال بعد بھی انصاف نہیں ملا، مگر میڈیا نے کبھی کبھار سٹوری چلا کر TRP بڑھائی اپنی۔ مگر فوزیہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ سے کبھی نارمل لائف میں واپس نہیں آ سکی۔ The world suffers a lot, not because of violence of bad people, but because of silence of good people۔ اور ہم سب اچھے لوگ ہیں، بس خاموش رہتے ہیں۔ 2 اگست 2025 کی صبح جنگ میں سورج نکلا تھا، لوگ ڈیلی لائف کے کام کر رہے تھے، مگر بشرا فاطمہ کے لیے یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک عام لڑکی تھی، ایک گھر کی بیٹی اور ایک انسان، اور شاید ہی یہ اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی شخص نے اس کی نہیں کا بدلہ اس کی زندگی برباد کر کے چکانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ وہ کالج یا کسی کام پر نہیں جا رہی تھی، بس کسی ذاتی کام سے گھر سے نکلی تھی، مگر گلی کے کارنر پر ایک موٹر سائیکل سوار نے اس پر تیزاب پھینکا۔ ایک لمحہ، ایک بوتل اور ایک پوری زندگی جلا دی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے، یہ حملہ ایک ایسے شخص نے کیا جس کی شناخت سب کو پتا تھی، ایک ریجیکٹڈ پرپوزل کا بدلہ لینے آیا تھا۔ بشرا نے رشتہ قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس معاشرے میں عورت کی مرضی گناہ بن جاتی ہے۔ نیبرز کے مطابق وہ لڑکی چیخی، اس کی جلد جل گئی اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ بہت ٹائم تک اسے کوئی ہسپتال بھی نہیں لے کے گیا، لوگ ویڈیوز بناتے رہے اور آگے بڑھ گئے۔ اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے ایک سوسائٹی کی؟ A woman should not need courage to walk the streets of her own country۔ اب ذرا ریاستی رد عمل دیکھیے۔ CM صاحبہ نے بیان دیا قاتل کو جلد گرفتار کیا جائے۔ IG پنجاب صاحب نے بھی کہا ہے تیزاب گردی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ But we all know it's all damage control۔ یاد ہے کچھ سال پہلے ملتان میں مریم بی بی پر بھی اس کے ماموں نے تیزاب پھینکا تھا، کیونکہ وہ نوکری کرتی تھی۔ اس وقت بھی یہی بیانات آئے تھے، اس وقت بھی اریسٹ ہوا تھا، مگر پھر کمپرومائز، صلح اور کیس ختم۔ یہی کمپرومائز کل بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والا ہے اگر ہم خاموش رہے۔ ہیومن رائٹ واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹس میں نہیں چھپا۔ ان کی ریسرچ کے مطابق پاکستان رینکس امنگ ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار وومن۔ یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے منہ پر تماچا ہیں، مگر ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ تماچے اب محسوس ہی نہیں ہوتے۔ آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے، مگر پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس بل پر بھی کئی بار تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کچھ لوگ ہیں آج بھی عورت کو مائنر سمجھتے ہیں، جیسے وہ اڈلٹ ہی نہیں، جیسے اس کے جذبات اور مرضی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس سوچ کا نتیجہ بشرا فاطمہ ہے۔ When you silence a woman's scream in your laws, you create a nation of broken souls۔ جہاں عورت کو عزت نہیں دی جاتی، وہاں ترقی صرف ایلیوژن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے کیا سیکھا؟ کیا یہ پہلا کیس تھا؟ نہیں۔ کیا یہ آخری ہوگا؟ تبھی جب ہم چپ رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ہیش ٹیگز ٹرینڈ کیے گئے، جسٹس فار بشرا، اینڈ ایسڈ اٹیکس، اسٹاپ وائلنس اگینسٹ وومن، مگر سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ سے انصاف نہیں ملتا۔ انصاف ملتا ہے قانون، ایکشن اور پالیسی سے، اور بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں یا تو ایبسنٹ ہیں یا کرپٹ۔ اب بات کرتے ہیں اس سچ کی جس سے ہماری سوسائٹی ہمیشہ منہ موڑتی ہے،
وہ سچ ہے جسے ہم ٹی وی پر ڈیلی دیکھتے ہیں اور اگلے ہی لمحے بھول جاتے ہیں، جیسے کسی نے واٹس ایپ کا سٹیٹس نہیں چینج کیا ہو ویسے ہی۔ جنگ میں بشرا فاطمہ پر تیزاب پھینکنے والا درندہ صرف ایک شخص نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پوری مینٹل کنڈیشننگ ہے جو ہماری گلی، ہمارے محلے، گھر اور آفیسز تک جڑیں پھیلا چکی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، ہم اسے نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو ابھی بھی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے، جیسے کسی کی کار ہے، کسی کا لیپ ٹاپ ہے، ویسے ہی کسی کی عورت ہے۔ اور جب یہ پراپرٹی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اپنے فیصلے خود لینا چاہتی ہے، تو اس پر حملے ہوتے ہیں، کبھی کریکٹر اسیسینیشن، کبھی تندور جلا کر اور کبھی ایسڈ پھینک کر۔ بشرا کا قصور کیا تھا؟ وہ اپنی عزت کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اس نے کسی رشتہ دار کو ریجیکٹ کیا، شاید کسی کو پسند نہیں کیا، شاید صرف نہ کہہ دیا، اور یہی نہ اس سوسائٹی میں سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ یہاں عورت کی نہ مرد کی انا پر بم بن کر گرتی ہے، پھر وہ تیزاب خریدتا ہے جیسے کچھ نہیں اور چہرہ جلا دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے قانون تو ہے بٹ امپلیمنٹیشن دیٹس another joke۔ پاکستان میں ہر سال 100 سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ تیزاب حملے ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں۔ کتنے کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ FIR درج کرنے سے پہلے ہی کمپرومائز کا مشورہ آ جاتا ہے، چلو جی رشتہ دار ہے، بدنامی ہو جائے گی، تھانے کا چکر اچھا نہیں لگتا، لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ اور یہی قاتلوں کو لائسنس دیتی ہے، مارو جلا دو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، بشرا فاطمہ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بگڑ چکا ہے، وہ شیشہ نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی نگاہ اس کے چہرے میں الجھ جائے گی، اس کی آواز نہیں سنی جائے گی، اور ان سب کے باوجود وہ سروائیور کہلائے گی، وکٹم نہیں۔ بیکاز دیٹس واٹ سوسائٹی ڈز۔ مجرم آزاد اور مظلوم کو حوصلہ رکھو کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ، مریم نواز صاحبہ نے نوٹس تو لیا ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ، مگر کیا کسی نے پوچھا وہ تیزاب بیچنے والا کون تھا، کون سپلائی کرتا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے؟ پاکستان میں ایسڈ اوپن مارکیٹ میں سگریٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے، اور یہ کیمیکل ریگولیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہ تیزاب بیچنے والے پر بھی وہی چارج لگایا جائے جو حملہ کرنے والے پر؟ کیونکہ اگر رستہ نہیں ہوگا تو کرائم رکتا ہے۔ یہاں ہمیں صرف ایک بشرا کے لیے نہیں، ہر اس لڑکی کے لیے بولنا ہوگا جو سوسائٹل سائلنس کا شکار ہوئی، جس نے کوئی ایوارڈ نہیں جیتا، کوئی سوشل میڈیا کیمپین نہیں ملی، مگر آج بھی ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر جلے جسم کے ساتھ زندگی اور موت کے درمیان لٹکی ہے۔ اور میڈیا، اگلے ہفتے نئی سٹوری آ جائے گی، لوگ بھول جائیں گے، مگر بشرا نہیں بھول سکتی سر۔ اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا چہرہ بس گیا ہے، اور ہمیں اس کی آنکھوں سے سوسائٹی کو دیکھنا ہوگا۔ بشرا فاطمہ کا چہرہ جل گیا، مگر ہمارے ضمیر پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ جس سوسائٹی میں لڑکیوں کا کردار ان کے کپڑوں سے ناپا جاتا ہے نا، وہاں تیزابی حملے صرف جسم پر نہیں، روح پر بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایسڈ ہے نا، یہ صرف کیمیکل نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی وہ سوچ ہے جو لڑکی کو آزادی مانگنے کی سزا دیتی ہے۔ یہاں ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت کسی نہ کسی فارم میں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، کبھی ورک پلیس پر، کبھی سڑک پر، اور کبھی گھر کے اندر ہی۔ اور جب وہ آواز بلند کرے تو اسے کریکٹر لیس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جیسے عورت کی عزت کا ٹھیکہ صرف اس کی خاموشی سے جڑا ہوا ہو۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، یہ جو لاز بنائے گئے ہیں، ایسڈ کنٹرول، ایسڈ کرائم پریونشن بل 2011، کیا وہ صرف کاغذ کی زینت تھے؟ کتنے مجرموں کو سزائیں ہوئیں، کتنے کیسز انسولوڈ پڑے ہیں؟ بس یہی ایک ٹریجڈی ہے کہ یہاں قانون موجود ہے مگر امپلیمنٹیشن زیرو۔ بشرا کی کہانی ایک ہی کہانی نہیں ہے۔ چند سال پہلے کراچی میں نوشین نامی لڑکی پر بھی تیزاب پھینکا گیا کیونکہ اس نے ایک رشتہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پر حملہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اسٹاکر کی شکایت کی تھی۔ لاہور میں تو ایک لڑکی کو صرف اتنا کہنے پر نو مینز نو اس کی زندگی برباد کر دی گئی۔ یہ جو ریجیکشن کو انسلٹ سمجھنے والی مینٹل النس ہے نا، یہ کسی ایک بندے کی نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کی ڈیزیز بن چکی ہے۔ لڑکیاں نو کہنے کا حق استعمال کریں تو لڑکوں کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، اور اس ہرٹ ایگو کا نتیجہ تیزاب کی بوتل ہوتی ہے۔ یہ بوتل سستی بھی ہوتی ہے، ایزیلی اویلیبل بھی ہوتی ہے، اور اس کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ اور سوسائٹی، وہ صرف ہیش ٹیگ چلاتی ہے، ایک دن کا آؤٹریج، چند ٹویٹس، چند پوسٹ، پھر سائلنس، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر بشرا کا چہرہ اس سائلنس میں بھی جلتا رہتا ہے، اس کی ماں کی چیخیں، اس کے باپ کے صدمے، یہ سب ہم اگنور کر کے اگلی میم پہ ہنسنے لگتے ہیں۔ کیا عورت کا جسم پبلک پراپرٹی ہے؟ کیا اس کی مرضی کی کوئی ویلیو نہیں؟ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں مگر ہیومن ڈیسینسی کہاں ہے؟ وومن رائٹس صرف NGOs کی رپورٹس نہیں ہوتے، یہ ہر گھر کی دیواروں پر لکھے جانے چاہیے۔
until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. اور اگر واقعی ہم کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو صرف ہمیں سوشل میڈیا پر آؤٹریج نہیں بلکہ ریئل لائف میں ایکشن لینا ہوگا، لاز کو انفورس کرنا ہوگا، ایسٹ کی اوپن مارکیٹ اویلیبلٹی کو بین کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ریجیکشن انسلٹ نہیں، ایک حق ہے، کیونکہ اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو کل ایک اور بشرا فاطمہ، ایک اور جلتا ہوا چہرہ، ایک